رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامات قیامت، قیامت کی عمومی نشانیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس اثنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، ایک اعرابی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ وقت آ جائے گا امانت ضائع کی جانے لگے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ اس اعرابی نے عرض کیا کہ امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگیں تو انتظار کرو قیامت کا۔ تشریح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امت میں پیدا ہونے والے فتنوں کی اطلاع دی، اسی طرح کچھ چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا۔ ان میں کچھ بہت غیر معمولی قسم کی ہیں جو بظاہر اس عام قانون قدرت کے خلاف ہیں جن پر اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، جیسے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض کا خروج، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ۔ ان غیر معمولی علامات کا ظہور اس وقت ہوگا جب قیامت بہت قریب ہوگی۔ یہ چیزیں گویا قیامت کا پیش خیمہ ہیں اور اس کی تمہید ہوں گی۔ ان کو قیامت کی علامات خاصہ اور علامات کو کبریٰ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کچھ ایسی چیزیں، ایسے واقعات اور ایسے تغیرات کے ظہور کی اطلاع دی ہے جو اس طرح کی غیر معمولی تو نہیں ہے، لیکن خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور زمانہ خیر القرون کے لحاظ سے مستبد اور غیر معمولی ہیں، اور امت میں ان کا ظہور شر و فساد کی علامت ہے۔ ان کو قیامت کی عمومی علامات کہا جا سکتا ہے۔ ذیل میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات پیش کیے جا رہے ہیں جن میں آپ نے دوسری قسم کی چیزوں کا یعنی قیامت کی عمومی علامات کا ذکر فرمایا۔ پہلی قسم یعنی علامات کبریٰ سے متعلق حدیثیں بعد میں پیش کی جائیں گی۔ ہماری اردو زبان میں امانت کا مفہوم بہت محدود ہے، لیکن قرآن و حدیث کی زبان میں اس کا مفہوم بہت وسیع اور اپنے اندر عظمت اور اہمیت بھی لیے ہوئے ہے۔ ہر عظیم اور اہم ذمہ داری کو امانت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امانت کے مفہوم کی وسعت اور عظمت کو سمجھنے کے لیے آخر سورہ احزاب کی آیت پر غور کر لیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں امانت کے ضائع کیے جانے کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو سپرد کی جائیں جو ان کے اہل نہ ہوں۔ اس میں درجہ بدرجہ ہر طرح کی ذمہ داری شامل ہے، حکومت، حکومتی مناصب اور عہدے، حکومتی اختیارات، اسی طرح دینی قیادت و امانت، افتاء و قضاء اور اوقاف کی تولید اور ان کے انتظام وغیرہ کی ذمہ داری۔ اس طرح کی جو بھی بڑی یا چھوٹی ذمہ داری نااہلوں کے سپرد کی جائے گی تو یہ امانت کی اضاعت اور اجتماعی زندگی کی شدید معصیت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی بتلایا ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، اگرچہ وہ ایک اعرابی سائل کے جواب میں ہے، لیکن عام امتیوں کے لیے اس کا یہ پیغام اور سبق ہے کہ امانت کی حفاظت کی اہمیت کو محسوس کرو، اس کا حق ادا کرو۔ ہر درجے کی، ہر نوع کی ذمہ داریاں ان افراد کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں۔ اس کے خلاف کرو گے تو امانت کی اضاعت کے مجرم ہوگے اور خدا کے سامنے اس کی جواب دہی کرنے